میرا بیٹا روف، جسے پیار سے سب گھر والے روفی کہتے ہیں، میرے کندھے پر ہاتھ رکھے مجھے ہلا رہا تھا۔ ابھی اس نے دوسری مرتبہ ہی پکارا تھا کہ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر کچھ پریشان سی لکیریں تھیں۔ آنکھ کھلتے ہی پہلی نظر انہی پر پڑی اور پل بھر میں میرے ذہن اور جسم سے نیند اڑ گئی اور مسلسل بیدار نہ جانے کتنے ہی لمحوں کی تھکن دور ہو گئی۔ یہ 4 اور 5 جولائی 1977 کی درمیانی رات تھی۔ میں 7:30 بجے رات کابینہ کے اجلاس سے فارغ ہو کر پرائم منسٹر ہاؤس سے گھر واپس پہنچا۔ ملک کے سیاسی حالات اس قدر ابتر ہو چکے تھے کہ اب یاد نہیں آتا اگر ان دنوں ذہن کو ایک لمحہ بھی فراغت کا نصیب ہوا ہو۔ گزرتا ہوا ہر پل اور ہر لمحہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ابتری میں اضافہ ہی کرتا رہا۔ ہنگامی ہڑتالیں، جلوس، جلسے، لاقانونیت اور تشدد کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے روکنے کی ہر کوشش ناکامی سے ہمکنار ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ ہو رہا ہے کسی فطری قانون کے تحت ہو رہا ہے، اب اسے روکنا ہم میں سے کسی کے بس میں نہ رہا ہو۔ اس وقت کابینہ کی اہم میٹنگ تقریباً 7:30 بجے ختم ہوئی۔ اس میں اہم قومی نوعیت کے بہت سے مسائل زیر بحث آئے تھے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے بھی اس میں شرکت کی تھی اور اجلاس ختم ہونے کے بعد وہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں تشریف لے گئے تھے۔ ہم کابینہ کے کچھ اراکین کمرہ اجلاس سے باہر کھڑے آپس میں گپ شپ کرنے لگے۔ اچانک جنرل صاحب مسٹر بھٹو کے کمرے سے بڑی تیزی سے باہر آئے۔ آج وہ معمول سے زیادہ عجلت میں تھے۔ عام دنوں میں تو ان کے ہاتھ ملانے کا انداز ایسا ہوتا تھا جیسے ان کے ہاتھوں کی گرفت شاید ہی چھوڑنے پائے، مگر آج میں نے ان سے ہاتھ ملایا تو وہ بمشکل انگلیاں ہی ملا پائے۔ ان کے چہرے سے ان کی مخصوص مسکراہٹ بھی غائب تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، ایسا لگا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی میں نے اس پر غور ہی کر رہا تھا کہ میر فضل خان نے آواز دی، چلنا نہیں؟ او ضرور، چلیے۔ اور پھر ہم دونوں اکٹھے ایک ہی کار میں پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلے۔ گاڑی کے شیشوں سے باہر میں روشنیوں پر یوں نظر ڈال رہا تھا جسے آج انہیں آخری مرتبہ دیکھ رہا ہوں، جیسے کوئی میرے انداز سے پکار کر کہہ رہا تھا، وقت ختم ہو چکا ہے، آج کے بعد یہ ماحول، یہ عہد، یہ دور، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس پر الوداعی نظریں ڈالو۔ مجھے معلوم نہیں کہ بقیہ سفر کس طرح گزرا۔ میر فضل مجھے میری رہائش گاہ پر ڈراپ کر کے چلے گئے۔ وہ مجھ سے ذرا ہی آگے قیام پذیر تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا۔ میرے تینوں بیٹے طارق، رؤف اور رضوان ابھی تک جاگ رہے تھے۔ بیوی اور بیٹی عمرہ کرنے سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ میں نے تینوں بچوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور پھر طارق کو چند خصوصی ہدایات دیں، چیک بک اس کے حوالے کی اور اسے بتایا کہ بوقت ضرورت میری عدم موجودگی میں اسے گھر کس طرح چلانا ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے تینوں بچوں نے میری باتوں کو اس طرح سمجھا جس طرح سمجھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے نہ تو کسی غیر معمولی تردد کا مظاہرہ کیا، نہ پریشانی کا۔ روز بروز بگڑتے ہوئے حالات کا اندازہ انہیں خود بھی تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اگر میری عدم موجودگی میں انہیں موجودہ رہائش گاہ چھوڑنی پڑے تو وہ کوئی اور دوسرا مکان تلاش کر لیں، فوری طور پر دستیاب نہ ہو تو لاہور چلے جائیں۔ اسی دوران راولپنڈی سے راجہ عبدالعزیز بھٹی ایم این اے کا فون آیا۔ میں نے ان سے بھی یہ کہا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کسی لمحہ فوج قبضہ کر سکتی ہے، معلوم نہیں آج کی رات بھی خیریت سے گزرتی ہے کہ نہیں۔ بچوں کو سونے کی تلقین کرنے کے بعد میں نے کراچی میں اپنے معالج اور دوست ڈاکٹر اجمیری کو فون کیا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لانے والے تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ نے بہت دیر کر دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کل آئیں اور ہم مل نہ سکیں اور ہم سے نہ مل پائیں۔ رات کو تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کے قریب میں سونے کے لیے لیٹا، جب میری پنکھیں نیند کی دباؤ سے خود بخود بند ہوتی چلی جا رہی تھیں اور اب جب روفی کی آوازات آنکھ کھلی تو رات کے تقریباً پونے 3 بجے کا عمل تھا۔ کیا بات ہے بیٹے؟ میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے دریافت کیا۔ خیریت تو ہے ابا جان، کچھ بندوقیں؟ میں نے اٹھ کر کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا، جی ہاں، یہ آپ اپنا پستول ساتھ لے لیں۔ اس نے تکیے کے نیچے سے پستول نکال کر میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ مجھے فوری طور پر کچھ اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو بندوقیں لیے ہوئے چھت پر چڑھ آئے ہیں۔ روفی کا کمرہ باہر کے رخ پر تھا۔ اس نے اچانک دیکھا کہ 2 آدمی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے پائپ کے ذریعے بالکنی پر چڑھے اور پھر ان کے فوراً بعد 2 آدمی مزید اوپر آ گئے۔ چاروں کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ روفی یہ دیکھتے ہی بھاگتا ہوا میرے کمرے میں پہنچا اور مجھے جگا کر یہ اطلاع دی۔ اتنی دیر میں کمرے سے باہر آ چکا تھا۔
پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے بیرونی ہال کے دروازے پر پڑے ہوئے پردے سرکائے تو باہر بالکنی میں لگے ہوئے بلبوں کی روشنی میں عین جالے سے متصل دو فوجی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں جو سیدھی میری جانب تنی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے اندر میرے ذہن میں بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان کے خلاف آنے والی فوجی انقلاب کا پورا نقشہ گھوم گیا۔ مجھے اپنے پورے بدن میں سنسنی اور تناؤ کی ایک ایسی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی جو صرف موت کو اپنے مقابل کھڑے دیکھ کر ہی محسوس ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں جھماکے سے ہو رہے تھے۔ پل بھر میں سینکڑوں مناظر میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ کہیں شیخ مجیب کی لاش خاک و خون میں پڑی تڑپ رہی تھی اور ان کے اہل خانہ کی بے جان لاشیں پڑی تھیں۔ مجھے بالکل یہی محسوس ہوا جیسے اب اس چند لمحوں بعد ہی قیامت ایک مرتبہ پھر گزرنے والی ہو۔ میں نے دونوں فوجیوں سے کسی بھی تاثر خالی آواز میں پوچھا، شوٹ کرنا یا گرفتار کرو گے؟ سر، گرفتاری چاہیے، ایک نے جواب دیا۔ میرے اندر کہیں دور سے جیسے اطمینان کی سانس کسی انجانے سفر پر نکلی اور میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے فوجیوں سے پوچھا، کپڑے تبدیل کر سکتا ہوں یا اسی طرح چلنا ہوگا؟ آپ کپڑے تبدیل کر لیجئے، اسی فوجی نے جواب دیا۔ اسی اثنا میں ایک میجر اور مزید 4 فوجی جوان میرے کمرے کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ روفی حیران اور پریشان کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، طارق اور رضوان کو نہ جگائے اور خود بھی جا کر سو جائے۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور یہ جاننے کے لیے کہ وزیر اعظم کس حال میں ہیں انہیں ٹیلی فون کرنا چاہا۔ سب سے پہلے میں نے گرین ٹیلی فون اٹھایا لیکن وہ ڈیڈ تھا۔ باقی فون بھی اسی طرح ملے۔ کیپٹن نے میری ایک کوشش بیکار دیکھ کر مجھے بتایا کہ ٹیلی فون کر چکے ہیں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ملٹری کے جوان جب میری رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے ایکسچینج پر ہی قبضہ کیا۔ آپریٹر اس وقت اونگ رہا تھا۔ جب اس نے اچانک ہی خود کو ملٹری کے جوانوں کے نرگے میں پایا تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے سمجھا شاید اس سے ڈیوٹی کی حالت میں اونگنے کی جو کوتاہی سرزد ہوئی ہے، ملٹری کے جوان اس سے اس کی باز پرس کرنے والے ہیں۔ اس نے بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا اور چند لمحے اور چند الٹے سیدھے حرکتیں کر بیٹھا، جس پر ملٹری کے جوانوں نے 2-4 تھپڑ رسید کر کے اسے نیند سے نجات دلائی اور پھر فوراً ہی ٹیلی فون کی تار کاٹ ڈالی۔ ان کے رویے میں اس ابتدائی جارحیت کے بارے میں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا سبب وہ بدمزگی تھی جو حفیظ پیرزادہ اور ٹکا خان کی رہائش گاہوں پر رونما ہوئی۔ ممتاز بھٹو، جنہیں اعلیٰ نسل کے کتے پالنے کا بےحد شوق ہے اور پورے سندھ میں جن کے پاس بہترین قسم کے بعض نہایت خونخوار کتے ہیں، ان کے ہاں بھی ملٹری کے جوانوں کو خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید میرے ہاں بھی انہیں کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن جب میرے ہاں انہیں مکمل طور پر پرامن فضا ملی تو ان کی جھنجھلاہٹ ختم ہو گئی۔ میں نے ان کے رویے میں دوستانہ تبدیلی محسوس کی۔ میں نے پوچھا، کیا میں قرآن مجید، جائے نماز اور چند جوڑے کپڑوں کے ہمراہ لے سکتا ہوں؟ کوئی چیز ہمراہ لینے کا حکم نہیں۔ کیا آرمی انقلاب لے آئی ہے؟ میں نے میجر سے پوچھا۔ سر، ہمیں اس قسم کے کسی سوال کا جواب دینے کی اختیار نہیں، میجر نے اپنے مخصوص فوجی انداز میں جواب دیا۔ ابھی ہم اوپر سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں طے کر رہے تھے کہ نیچے سے ایک آواز آئی، میرے لیے چپل ساتھ لے آنا۔ یہ عبدالحفیظ پیرزادہ کی آواز تھی۔ میں نے میجر کی طرف دیکھا اور بولے، لے لیجئے۔ دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر میں نے چپل اٹھائی اور نیچے اترا۔ نیچے کا پورا صحن فوجی وردیوں میں ملبوس سپاہیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے چپل حفیظ پیرزادہ کو دیے جو شب خوابی کے لباس میں ننگے پاؤں ہی فوجی دستے کے ہمراہ چلے آئے تھے۔ ہم دونوں کو الگ الگ جیپوں میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی صدر دروازے سے کے باہر نکلی تو میں نے دیکھا یہاں فوجی وردیوں میں ملبوس بے شمار سپاہی تھے جو کئی ٹرکوں اور گاڑیوں میں اس آپریشن کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ اس وقت رات کے تقریباً 3:15 بجے ہوں گے جب یہ قافلہ 0 پوائنٹ کے قریب پہنچا اور رک گیا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ چوک میں چند فوجی جیپیں کھڑی تھیں۔ میں نے اپنے ہم سفر فوجی سے دریافت کیا، ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ اس نے بتایا کہ ممتاز بھٹو صاحب بھی آنے والے ہیں، وہ آ جائیں تو قافلہ ایک ساتھ آگے روانہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی رات کا سناٹا ایک مرتبہ پھر فوجی گاڑیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ معلوم ہوا ممتاز بھٹو صاحب آ پہنچے ہیں۔ ان کے آتے ہی ہمارا ٹھہرا ہوا کانوائے بھی حرکت میں آ گیا۔ ارد گرد حد نظر تک تاریکیوں کا راج تھا۔ کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹیں روشن تھیں۔ شہر سے گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ بعض اہم ناکوں پر فوج کی تعیناتی عمل میں آ چکی تھی۔ اب ہم سب جس راستے سے گزر رہے تھے اسے پہچاننے میں مجھے ذرا بھی دیر نہ لگی۔ یہ راستہ چکلالہ کو جاتا تھا۔
جہاں وزیر اطلاعات و نشریات ہونے کی حیثیت میں کبھی میرا دفتر ہوا کرتا تھا۔ بالآخر تمام فوجی گاڑیاں خاردار تاروں سے گھرے ہوئے ایک دفتر کے احاطے میں جا کر رک گئیں۔ ہمیں ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں پہلے سے ہی اچھی خاصی محفل جمی ہوئی تھی۔ صوفوں پر ریٹائرڈ جنرل ٹکا خان، مفتی محمود اور پروفیسر غفور وغیرہ براجمان تھے اور چائے کا دور چل رہا تھا۔ اب یہ تو صاف ظاہر تھا کہ فوج انقلاب لے آئی ہے، لیکن اس انقلاب کا رہبر کون ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ تھا، نہ ہی کسی کو خبر تھی کہ مسٹر بھٹو کہاں ہیں۔ ہم آپس میں بیٹھے ایک دوسرے کو اپنی اسیری کا حال سنا رہے تھے۔ ممتاز بھٹو کہنے لگے، جب گاڑیاں زیرو پوائنٹ کے قریب رکی تو میں نے دل ہی دل میں کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اب اس ویرانے میں ہمیں شوٹ کر کے لاشیں ادھر ہی کہیں کھیتوں میں دبا دی جائیں گی۔ پھر جب گاڑیاں چل پڑیں اور ویران علاقے سے گزری تو میں نے خیال کیا شاید شہری آبادی سے باہر نکل کر ہمیں فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ رات کے سناٹے میں فائرنگ کی آواز زیادہ گونجتی جس سے شہریوں کے آرام میں خلل پڑ سکتا تھا۔ ان کے پرمزہ انداز پر محفل میں بے اختیار کہہ گونج اٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ہمیں اسی آفس سے ملکہ بیرکس میں ایک کمرہ دے دیا گیا۔ سامنے کی بیرکس میں پی این اے کے رہنما کو ٹھہرایا گیا۔ ان میں پیر صاحب پگاڑا اصغر خان، نوابزادہ نصر اللہ خان، مولانا نورانی، مولانا مفتی محمود اور پروفیسر غفور شامل تھے، اور مقابل کے بیرکس میں ہم لوگوں میں میرے علاوہ ممتاز بھٹو، حفیظ پیرزادہ، ٹکا خان، ڈاکٹر غلام حسین اور غلام مصطفیٰ کھر شامل تھے۔ اب قریب نماز فجر کا وقت ہوا چلا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر وضو کیا اور اپنا سر نیاز و عبودیت میں اپنے مالک کے سامنے جھکا دیا۔ اس میں یہ تشکر بھی شامل تھا کہ یہاں فوجی انقلاب تو آیا، لیکن دوسرے ملکوں کی طرح یہ خونی نہ تھا، پرامن تھا۔ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ اہم لوگوں کو گرفتار کرنے والے دستوں کو خصوصی ہدایت تھیں کہ گرفتار شدگان کا مکمل ادب و احترام ملحوظ رکھا جائے۔ ہاں، اگر تم پر گولی چلے تو تم بھی جوابی فائرنگ کر سکتے ہو، ورنہ خون کا ایک قطرہ بھی نہ گرنے پائے اور نہ آپریشن ایسے انداز میں انجام کو پہنچے کہ کوئی ہنگامہ کھڑا ہو۔ نماز کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر گزری تو واقعات ایک فلم کے مانند نگاہوں کے سامنے گھومتے رہے۔ پھر نہ جانے کب نیند کے بوجھ سے میری پلکیں خود بخود بند ہو گئی۔ میں اٹھا تو سورج اچھا خاصا نکل آیا تھا اور کمرے کی میز پر ناشتے کی ٹرے میرا انتظار کر رہی تھی۔ یہ تھا جنوری کی اس طویل رات کا انداز جو 5 جولائی 1977 کو شروع ہو کر 1 جنوری 1986 تک پھیلی ہوئی تھی۔ گو صبح صادق اب بھی نہیں ہوئی۔ ارباب شعور کی زبان پر اب بھی رہ کر یہی بات آ رہی تھی کہ وہ انتظار تھا جس کا یہ دوست شہر تو نہیں۔